بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا۔ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کریں گے۔ اس کے پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں کے علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور اس کا شہر قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ بہت لوگوں نے ان سے دینی تعلیم حاصل کی۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹ گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو کوئی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کے طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری، عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا، پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ بڑی کامیابی سے پار کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر دربار کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے؟ آخر ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کی سانس ہی رک گئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز آئی کہ ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ اعظم سے پوچھا کہ اے نوجوان، ملکہ عالیہ تو تم نے خوش کر دیا، اب تم یہ بتاؤ کہ اس نے کیا پوچھا کیا گیا
اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ اعظم پراعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بادشاہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹل ہے۔ بہت ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا کہ بعد شہزادی نے تلوار چلا کر کہا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ جواب کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کی دھار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ دل سارے جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کے پاس بلا کر گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول میں ایمان اٹل ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر وار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیسرا دل، کیونکہ یہ دل انسان کے جسم میں ہر چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ دوستو، ہماری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔